عباس کا نہ پوچھ کسی بے یقین سے، یہ سیدہ سے پوچھ یا یہ سیدہ سے پوچھ یا ام البنین سے، عباس کا نہ پوچھ کسی بے یقین سے، یہ ان سے عظیم ہے اور بے سے بے مثال، یہ ان سے عظیم ہے اور بے سے بے مثال اعلیٰ ہے، یہ الف سے سچا ہے سین سے، عباس کا نہ پوچھ کسی بے یقین سے۔ اور کربلا میں مولا غازی عباس نے جنگ نہیں کی، اس پر شاعر کیا لکھ رہا ہے؟ معجز نما کو حکم نہیں تھا کہ کچھ کرے، ورنہ اکھاڑ دیتا سمندر زمین سے، عباس کا نہ پوچھ کسی بے یقین سے، یہ سیدہ سے پوچھ یا ام البنین سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ سید تنصیر زیدی نوحہ خواں موجود ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور آج بہت ہی خوبصورت یہاں پر کلام پیش کیا انہوں نے، اور اس کے ساتھ ہی آج ہمارے معزز مہمانوں کا پہلے میں تعارف کروا دوں، پھر ہم اپنے شو کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے پاس ہیں حافظ سعید رضا بغدادی، اسلامک اسکالر ہیں، ہمارے شو پہ کافی تشریف فرما ہوتے ہیں، آتے ہیں، اور آپ لوگ بہت پسند کرتے ہیں ان کی بات، ان کی گفتگو بڑی بجا ہوتی ہے اور بڑی قائم بات کرتے ہیں، اور انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سید تنصیر زیدی کے بالکل برابر میں سیدہ وجیہہ زینب، جو کہ اسلامک اسکالر ہیں، اور آپ کی بھی تشریف آوری کا بہن بہت بہت شکریہ۔ آج بہت امپورٹنٹ موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے آپ کو یہاں پر بلایا۔ آج واقعہ کربلا کے اوپر ہم ناظرین بات کریں گے، اور واقعہ کربلا جو ہے وہ بلا شبہ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا انتہائی تاریخی واقعہ ہے جس کے بارے میں کہوں گی کہ ہم جب اس کو دہراتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں صحیح بتاؤں آپ کو، اسلامی تاریخ کے یہ وہ واقعے ہیں جس کی وجہ سے میں کہتی ہوں آج بھی اسلام زندہ ہے، اور اس طریقے کی تکلیفیں، ایسی غربت، ایسے امتحانات کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی لفظی،
اس لیے میں نے آج خاص بولا میں نے شو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ گواہیں، میں نے آپ لوگ سے ذکر کیا کہ آپ لوگوں نے آج شو میرا لے کے چلنا ہے، اور آج آپ نے پورا ہی جس طریقے سے آپ لوگ بیان کرتے ہیں آج ہمارے اس چینل کے توسط سے بھی یہ سارے واقعے کو ویسے ہی بیان کیجیے گا۔ پروفیسر ڈاکٹر شجاعت علی خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اسلامک اسکالر ہیں، ہماری 24 نیوز کا ہی حصہ ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور واقعہ کربلا کے اوپر آج ہم بات کرنا چاہیں گے۔ تو سب سے پہلے میں شروع کروں گی کہ آپ بغدادی صاحب ذرا واقعہ کربلا کا بیان جو ہے آپ سٹارٹ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حق کا کہ بنائے لا الہ است حسین۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان کی اذیت کا باعث بنتے ہیں، اللہ رب العزت نے دنیا و آخرت میں ان پر لعنت کی ہے، اور قیامت کے روز ان کے لیے انتہائی ذلت آمیز عذاب جو ہے وہ ان کے انتظار میں ہے۔ بے شک یہ جو شہادت ہے، یہ تاریخ حق و باطل میں ہزاروں مارکے ہوئے ہیں، لاکھوں شہادتیں ہوئی ہیں، مگر آسمان کی آنکھ کسی ایسے معرکہ حق و باطل، معرکہ عشق، معرکہ صبر و رضا کا نظارہ آج تک نہیں کر سکی جس میں امام حسین کے جذبہ شہادت، امام علی اکبر کے شوق ایثار، حضرت عباس کی وفا اور حضرت علی اصغر کی پرمعنی مسکراہٹ جمع ہو گئی ہو۔ یہ ایسا معرکہ ہے، اور اس سے پہلے بھی محرم الحرام بہت بڑی بڑی واقعات کے حوالے سے معروف تھا۔ جودی پہاڑ پر جناب نوح علیہ السلام کی کشتی 10 محرم کو لگتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش 10 محرم کو ہوتی ہے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے 10 محرم کو باہر آتے ہیں۔ بہت سارے بڑے واقعات ہیں، مگر اس عظیم واقعہ نے آ کے پچھلے سارے واقعات بلا دیے، اور یہ محرم الحرام کے یہ تاریخیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیدہ کونین کے اس شہزادے کے نام ہو گئیں۔ یہ جو شہادت ہے، اس شہادت کا ایک اہم ترین جو حصہ اور اہمیت ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ شہادت مصطفی ہی کا ایک باب ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیی ثم اقتل ثم احیی ثم اقتل ثم احیی ثم اقتل۔ حضور نے فرمایا، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے۔ 3 دفعہ پھر حضور نے فرمایا، میں زندہ ہوں پھر مجھے شہید کیا جائے، زندہ ہوں پھر مجھے شہید کیا جائے، میں زندہ ہو جاؤں پھر مجھے شہید کیا جائے۔ یہ جان لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، مگر اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کو محفوظ رکھنے کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا تھا۔ قرآن مجید میں ہے، واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب مکرم ہم نے آپ کی جان کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی ہے، مگر حضور کی دعا کو بھی تو ثمر آور ہونا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو یہاں بات دیکھنے والی یہ ہے، حسین حضور سے ہیں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ اولاد والدین سے ہوتی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کبھی والدین اولاد سے ہوئے ہوں۔ یہ گھرانہ ہی کوئی عجب گھرانہ ہے، عجب شان و منزلت والا گھرانہ ہے۔ بیٹی ہے تو وہ بھی ام ابیہا ہے، وہ بھی والد کی ماں ہے، بیٹا ہے تو وہ بھی اس سے آگے۔ حضور فرما رہے ہیں میں اس سے ہوں۔ بتا یہ حضور رہے ہیں کہ لوگوں سنو، مجھے اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو محمد کو، تو یہ دین اور اسلام مکہ سے لے کر مدینہ اور مدینہ سے کربلا تک اسلام محمدی ہے، مگر کربلا سے لے کر قیامت کے دن تک یہ اسلام پھر حسینی ہے، یہ اسلام حسینی ہے۔